اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی تفسیر اور تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ تو پہلی آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مومنوں کے لیے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہم جس پہلو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک جرنیل کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، جس پہلو سے بھی ہم رہنمائی لینا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس شخص کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی آنے کی بھی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب منافقین نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ لیکن جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اور اس لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ اگلی آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں گے اور دے بھی چکے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی اس نظر کو پوری کرنے کے لیے بے قرار ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ ہماری جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، اور وہ ذرا بھی اپنے اس قول میں بدلے نہیں۔ اگلی آیت لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دوں، اور جو منافقین ہیں ان کو چاہوں تو عذاب دوں اور چاہوں تو بخش دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو عذاب دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والی مہربان ہے۔ اگلی آیت ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جس غصے کے ساتھ وہ آئے تھے کہ مسلمان کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، مدینہ کو مسلمانوں سے صاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس غصے کے ساتھ آئے وہ اسی غصے کے ساتھ واپس لوٹ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑی اور بہت تیز برفانی ہوا بھیجی، طوفان بھیجا، جس کی وہ مدافعت نہ کر سکے، اس سے مزاحمت نہ کر سکے، اور فوری، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ایسے لشکر بھی نازل کیے جو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں کی طرف سے لڑائی میں کافی ہوا۔ تو وہ کفار جس غصے کے ساتھ آئے تھے اسی غصے کے ساتھ واپس لوٹ گئے، اور وہ رتی برابر بھی کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اگلی آیت ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا۔ یہودیوں کے 3 قبائل تھے مدینہ میں، 2 تو پہلے بدعہدی کر چکے تھے اور انہیں جلا وطن کر دیا تھا، اب یہ تیسرا قبیلہ ایک باقی رہ گیا تھا، بنو قریظہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ غزوہ احزاب جو ہی ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش قدمی کا حکم دیا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تو ان کی طرف بڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور ان کو جا کے گھیرے میں لے لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا کہ یہ خود ہی اپنا قلعہ چھوڑ کے نیچے آ گئے، تو کتنوں کو قتل کر دیا گیا، تقریباً 600 کے قریب یہود جو ہیں وہ اس روز قتل کیے گئے،
اور کچھ ان کی عورتیں اور بچے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کفار کو یعنی یہود کو جنہوں نے اس لشکر کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دیا، تو پھر کتنے تم نے گرفتار کیے اور کتنے ہی تم نے قتل کر دیے۔ آخری آیت ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضُهُمْ دِيَارُهُمْ، کہ ہم نے تمہیں ان کی زمینوں کا، گھروں کا اور مالوں کا اور ایسی زمین جن پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، یعنی ان کے جو بھی گھر بار میں چیزیں تھیں سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس سے پہلے یہود کو ان کے سامان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔